قرآن کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے اور بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ وآخرہ عتق من النار، اور رمضان کے اخیر کے 10 دن جہنم سے چھٹکارے اور خلاصی کے ہوتے ہیں کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں یا جانے کے مستحق ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ان کو جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے، جہنم سے نکال دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تینوں اشروں کی قدر کریں، اللہ کی رحمت سے بھی مالا مال ہوں، اللہ کی مغفرت کے بھی مستحق بنیں، اور اگر خدا نخواستہ جہنم کے ہم مستحق ہو گئے ہوں تو اللہ اخیر عشرے میں ہمیں جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ تو اس کے لیے نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اچھے انداز سے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج میں چند مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ممبر سے اور تقریر کے دوران مسائل نہیں بیان کیے جاتے، اس لیے کہ عام طور سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، لوگ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں اور مولوی صاحب کی طرف منسوب کر کے کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء عام طور سے ممبر سے مسئلہ نہیں بتاتے، مگر کہیں اور بھی اب بتانے کا موقع نہیں ہے، اب عوام میں وہ دلچسپی نہیں کہ وہ پوچھیں، اور علماء حضرات کے پاس بھی وہ وقت نہیں کہ وہ جا کر الگ سے محفل قائم کریں اور اس میں مسئلہ بتائیں۔ اس لیے کچھ مسائل بتاتا ہوں، اگر کہیں پہ آپ کو تردد ہو، کوئی دقت پیش آئے، یا اس کے خلاف آپ نے کوئی مسئلہ پڑھا ہو یا سنا ہو، یا آپ کی یادداشت میں ہو، تو آپ مجھ سے رجوع کر لیجئے گا یا کسی بڑے عالم سے رجوع کر لیجئے گا جن پر آپ کا اعتماد ہو۔ جب خطبے کی اذان کے لیے مؤذن کھڑا ہوتا ہے تو اب اس وقت لا صلاۃ ولا کلام، اب کوئی نماز نہیں ہے، اب آپسی گفتگو بھی نہیں ہے، تلاوت وغیرہ بھی کر رہے ہوں تو وہ بھی بند کر دیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہوں تو وہ بھی بند کر دیں۔ جب مؤذن خطبے کی اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، امام صاحب منبر پہ ہوتے ہیں، تو اب لا صلاۃ ولا کلام، اب کوئی اور نماز نہیں ہے۔ پہلے سے آپ سنت پڑھ رہے تھے، 3 ہی رکعت آپ کی ہوئی تھی، اب کیا کریں تو جلدی سے 1 رکعت اور پوری کر لیجئے۔ الگ سے امام صاحب منبر پر چلے گئے تو اب نئے سرے سے کوئی نماز آپ شروع نہیں کر سکتے، کوئی نئی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ اذان کے دوران جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، مثلا اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے، تو بہت سے لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا موقع ہوتا ہے۔ ہم اپنی عقل سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ بخاری وغیرہ کی روایت میں یہ ہے، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کلمات کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ تو مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہیں گے۔ اور ایک روایت میں تو باقاعدہ پڑھ کر جواب دینا بتلا ہی دیا گیا ہے کہ اس طرح جواب دینا ہے۔ اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہنے کو بتایا گیا ہے۔ اس لیے اذان کے دوران ہم اگر جواب دیں گے تو درود نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس وقت ہم اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہیں گے۔ یہی صحیح مسلک ہے، یہی حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں اذان پوری ہو گئی، عام نمازوں کی اذان کی میں بات کر رہا ہوں،
تو اس کے بعد مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ پہلے درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو اذان کی دعا ہے وہ پڑھے۔ لیکن جتنے کلمات ہیں اذان کے، وہ تمام کلمات ہمیں دہرانا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو چھوڑ کر کے۔ روایت میں ہے الا الحی علتین، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یہ عام نمازوں اذان کی بات کر رہا ہوں، اور خطبے کی جب اذان ہو رہی ہو تو خطبے کی اذان کا جواب ہی نہیں دینا ہے۔ جب خطبے کی اذان ہو رہی ہو تو اس خطبے کی اذان کا جواب ہی نہیں دینا ہے۔ مفتاح قول یہی ہے، نہ اس میں درود پڑھنا ہے، نہ اب اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ تو اگر خطبے کی اذان ہو رہی ہو تو مفتاح قول کے مطابق جواب نہیں دینا ہے، درود بھی نہیں پڑھنا ہے۔ خطبہ شروع ہو گیا ہو تو خطبے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بارہا آتا ہے، تو اس دوران زبان سے ہمیں درود نہیں پڑھنا ہے۔ دل سے اگر کسی نے پڑھ لیا زبان کی حرکت کے بغیر تو اس کی اجازت ہے، لیکن زبان کو حرکت دے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا آہستہ یا بلند آواز سے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھی طرح سن لیں، اگر کہیں دقت پریشانی الجھن یا اس کے خلاف آپ کو ملے، آپ مجھ سے ملیں یا کسی بڑے عالم سے مل لیں۔ خطبے کی اذان کے دور میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، یہاں بھی سنتا ہوں، دوسری مسجدوں میں بھی سنتا ہوں۔ ہم لوگ بریلوی مکتب فکر کے نہیں ہیں، پھر بھی صحیح مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے انہی جیسا عمل ہم سے بھی ہو رہا ہے۔ بریلویوں کے یہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیک وغیرہ کہتے ہیں، تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو خیر، خطبے کی اذان کا جواب نہیں دینا ہے۔ خطبے کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ گیا، اسم گرامی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دوران ہمیں درود پاک نہیں بھیجنا ہے زبان سے۔ ہاں، دل سے اگر زبان کی حرکت کے بغیر کسی نے پڑھ لیا تو اس کی اجازت ہے۔